دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل انڈیا کی ایک خوبصورت اور بہاری میٹھی زبان کی وجہ سے مشہور اسٹیٹ بہار ہے۔ بہار کی اس ریاست میں دنیا کے ذہین ترین لوگ پائے جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے لانگیسٹ وائی فائی رینج بہار پٹنہ میں موجود ہے، جس کی رینج 20 کلومیٹر تک ہے۔ بہار میں دنیا کے دو بڑے مذاہب کی ابتدا بھی ہوئی۔ قدیم ہندو اور بدھ مت تہذیب کے کئی مندر یہاں موجود ہیں۔ بہاریوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، بھارت کی سیاست ان کے بغیر ناممکن ہے۔ بہاری دنیا کی محنتی ترین قوم بھی سمجھے جاتے ہیں۔ انڈیا کے دیگر حصوں کی بنسبت یہاں پر جرائم کی شرح اور ریپ کیسز کی تعداد بہت کم پائی جاتی ہے۔ بہار کا کل رقبہ 94,163 اسکوائر کلومیٹر اور آبادی تقریباً 1.5 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ انڈیا کی تیسری بڑی اسٹیٹ اور رقبے کے لحاظ سے 12ویں بڑی اسٹیٹ ہے۔ بہار کی باؤنڈریز اتر پردیش، نیپال، ویسٹ بنگال اور جھارکھنڈ سے ملتی ہیں۔ سن 2000 میں جھارکھنڈ کو بہار سے الگ کر کے ایک خود مختار اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا۔ بہار کی صرف 11% آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے، باقی کے آلموسٹ 90% لوگ دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ اس اسٹیٹ کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کی آفیشیل زبانیں اردو اور ہندی ہیں۔ تاریخی طور پر بدھ مت، جین مت اور سکھ مت کو ماننے والوں کے لیے یہ اسٹیٹ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بہار میں آباد 80% لوگ ہندو مت سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 16% لوگوں کا تعلق اسلام سے ہے۔ بدھ مت اور جین مت کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ نان وائلنس کا سفر بھی یہیں سے شروع ہوا۔ بہار کو ہندو مت کے ماننے والوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کا اولڈسٹ ہندو ٹیمپل بہار میں واقع ہے۔ بہار لفظ سنسکرت زبان سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے گھر یا مسکن۔ سکھوں کے گرو گوبند سنگھ کی پیدائش بھی بہار میں ہوئی اور سکھوں کا مقدس ترین ہرمندر تخت ٹیمپل یہاں کے کیپٹل پٹنہ میں موجود ہے۔ بہاریوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ لوگ میتھ میں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں بہار پورے انڈیا کی تجارت اور ثقافت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ نالندہ یونیورسٹی یہاں پر موجود سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے۔ اس یونیورسٹی کی تاریخ زمانہ قدیم سے جا کر ملتی ہے۔ بہاری بولنے کا انداز بھی مختلف ہے، جسے آپ اکثر انڈین موویز میں لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھتے ہوں گے۔ بہار محنتی اور جفاکاش لوگوں کی سرزمین ہے۔ یہ لوگ پورے انڈیا میں محنت مزدوری کرتے نظر آئیں گے۔ چھٹ بہار کا سب سے مشہور تہوار ہے، جو کہ زمانہ قدیم سے یہاں پر منایا جاتا ہے۔ شیر شاہ سوری اور مینار شریف مقبرہ یہاں پر مغل فن تعمیر کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ دنیا میں زرخیز ترین زمین بہار کی ہے۔ یہاں سے 3 بڑے دریا گنگا، کوشی اور گندک گزرتے ہیں۔ سیکس سے ریلیٹڈ دنیا کی مشہور ترین کتاب کاما سوترا بہار سے تعلق رکھنے والے فلاسفر نے لکھی تھی۔ انڈین سیاست بہار کے بغیر بالکل ادھوری ہے۔ انڈیا کے پہلے صدر راجندرہ پرساد کا تعلق بھی بہار سے تھا۔ بہار کو دنیا کی پہلی جمہوری اسٹیٹ ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ 6 صدی قبل از مسیح کے دوران یہاں پر جمہوری نظام رائج تھا۔ دھان کی کٹائی کے بعد ایشیا کے سب سے بڑے مویشی میلے کا انعقاد بہار میں کیا جاتا ہے۔ اس میلے میں ہاتھی تک شریک کیے جاتے ہیں۔ انڈیا کی کرکٹ کے سب سے کامیاب ترین کھلاڑی اور کپتان مہندر سنگھ دھونی کا تعلق بھی بہار سے ہے۔ بہار انڈیا کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ یہ اسٹیٹ 695 کلومیٹر شمال سے جنوب اور 483 کلومیٹر مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت بہار میں انڈیا کے کیپٹل نیو دہلی جتنی جرائم کی ریشو ہے، اور اگلے کچھ سالوں میں جرائم کی ریشو کے لحاظ سے بہار نیو دہلی سے آگے نکل جائے گا، مگر یہاں پر انڈیا کی دیگر ریاستوں کی بنسبت فرقہ وارانہ فسادات بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہار میں ریپ کے کیسز بھی بہت کم دیکھنے کو ملے ہیں۔ جہاں انڈیا کے دوسرے علاقوں میں کسانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، وہیں بہار کی کسان تھوڑے خوشحال ہیں، اور یہاں پر کسانوں کی خودکشی پرسنٹیج بھی کم ہے۔ بہار وہ ریاست ہے جہاں آزادی کے وقت یہاں کے رہنے والوں نے انڈیا کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہاں پر مختلف زبانوں اور رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں۔ بہار کے کیپٹل کا شمار انڈیا کے پرانے ترین شہروں میں ہوتا ہے، جہاں پر صدیوں سے لوگ آباد ہیں۔
यहाँ पर मौजूद ग्रैंड ट्रंक रोड का शुमार एशिया के कदीम तरीन रोड्स में होता है। इस रोड की लंबाई 2500 किलोमीटर है। 1970 की दिहाई में बिहार इंडिया की दीगर रियासतों के मुकाबले में समाजी और मुआशी लिहाज से बहुत पीछे रह गया था। बहुत से माहिरीन का ये अंदाजा है कि ये मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा था। बिहार की सतह समंदर से औसत ऊंचाई 173 फुट है। इस स्टेट के 6845 स्क्वायर किलोमीटर पर जंगलात फैले हुए हैं, जो कि बिहार की कुल रकबे का 7.2% बनता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का सबसे बड़ा कुदरती रिजर्व है। ये पार्क 800 स्क्वायर किलोमीटर के फासले पर फैला हुआ है। इंडिया में सब्जियां पैदा करने के लिहाज से बिहार का शुमार चौथे नंबर पर होता है। बिहार की 80% आबादी ज़राई शोबे से मुंसलिक है, जबकि इस रियासत की मेजर इंडस्ट्री दारुल हुकूमत पटना में मौजूद है। बिहार में इस वक्त सिर्फ 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। यहाँ से इंडिया की तमाम मेजर सिटीज़ को फ्लाइट्स जाती हैं, जबकि यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स सिर्फ 3 ममालिक थाईलैंड, भूटान और म्यांमार को जाती हैं। इस स्टेट में हाईवेज की लंबाई 4600 किलोमीटर और नेशनल हाईवेज की लंबाई 5358 किलोमीटर है। इस स्टेट में इंडिया की कई रियासतों के मुकाबले में शरह तालीम बहुत अच्छी है। यहाँ पर शरह तालीम तकरीबन 64% है, जबकि 1000 मर्दों के मुकाबले में 918 औरतें यहाँ मौजूद हैं। बिहार को 26 जनवरी 1950 को स्टेट का दर्जा दिया गया। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो इंडियन स्टेट बिहार के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल फ्लाइंग टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।